ویری امپورٹنٹ نیوز ہے پولیٹیکل سیناریو سے جڑی. ملکی حالات اور المناک حادثات نے پاکستانی سیاست میں بہت سے ایسے کرداروں کو پیدا کیا ہے, متعارف کروایا ہے, جن کے بغیر اب ہماری سیاست اور تاریخ ادھوری نظر آتی ہے. ان میں سے ایک بڑا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی بے نظیر کو سیاست میں لے آئی, اور سالوں بعد ٹھیک اسی طرح بی بی کی شہادت نے بلاول کو بھی سیاسی میدان میں اتار دیا. اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ نانا اور نواسے میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. اس کے علاوہ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زندگی کی یہ پہلی نوکری ہے. جی ہاں, بلاول بھٹو زرداری آف کورس پہلے کبھی کوئی نوکری انہوں نے نہیں کی. دس از ہز لائف's فرسٹ جاب, جس کی انہیں پہلی تنخواہ بھی ملے گی. تو کیا وہ اس تنخواہ کے ساتھ کیا کریں, بہت سارا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ تنخواہ جو ہے وہ صدقے میں جائے گی, خیرات میں جائے گی, کوئی اچھا کام ہوگا, یا پھر کوئی افطار پارٹی رکھی جائے گی. یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, I'm sure every Pakistani is on the same page about this, کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کا امیج امپروو ہوا, جس طریقے سے پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں اور کام کیا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ویسا لیڈر پاکستان کو ملا. تیمور ٹالپور صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹالپور صاحب اپنا وقت ہمیں دیا. سوال پہلا آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ذوالفقار علی بھٹو کی جو پرسنالٹی, جو ان کی کارکردگی, جو ان کا کردار, جو ان کے افکار تھے, ان کے شوز فل کرنا بلاول بھٹو زرداری کے لیے کیا آپ کی نظر میں چیلنج ہوگا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج آف کورس ہوگا اور ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو جیسی ایک دلیر پرسنالٹی, ایک سلجھی ہوئی پرسنالٹی, ملک کے لیے جان دینے والی پرسنالٹی ڈھونڈنا میرے خیال سے ناممکن بات نظر آتی تھی. پر اب ان کا ہی خون, ان کا ہی لخت جگر, جن کی نہ کہ صرف شکل صورت ان سے ملتی ہے, ان کا سٹائل وہی ہے, ان کے شوق وہی ہیں, ان کے اسی قسم کی پولیٹیکل سوچ ہے, وہی جذبہ رکھتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو میرے خیال سے اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں شاید کوئی ایسی پرسنالٹی پاکستان کو الحمدللہ مل گئی ہے جو انہی کی طرح ہے, جو انہی کے شوز کو فل اپ کر سکتی ہے, اور میرے خیال سے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہیں. ان کا آپ جو تھوڑا بہت دیکھیں گے پولیٹیکل جو کریئر رہا ہے, وہ الحمدللہ نہ کہ صرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین رہے ہیں 13 سال سے, اور ایک بہت اچھی طرح سے پارٹی کو انہوں نے فلرش کیا ہے, پارٹی کو اوپر اٹھا کے لائے ہیں. سندھ میں تو ویسے ہی انہوں نے بہت کام کیا, پر ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے دوسرے حصوں میں, بلوچستان میں بھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ان کی محنتوں سے آیا ہے. 3 سال سے زائد وہ چیئرمین رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے, تو ان کا ایکسپیرینس ہے. اور اب جو ایکسپیرینس انہیں ملا ہے, جو ان کو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کی عوام نے دیا ہے ٹو سرو ایز اے فارن منسٹر فار پاکستان, وچ واز مچ نیڈیڈ, جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کتنی خوشی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک رد و بدل, ان کی ہی شکل, ان کی ہی صورت میں ایک اس دنیا کو ملا ہے, ایک موقع ملا ہے ہمیں پھر سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں گے پاکستان کے جو تعلقات ہیں, خارجی تعلقات ہوں, جو بھی تعلقات الگ الگ ملکوں سے ہیں, آپ دیکھیں گے کس طرح سے وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. ٹالپور صاحب, یقیناً بلاول بھٹو پہلے MNA کی سیلری ہمیشہ سے لیتے رہے, لیکن بطور وزیر پہلی بار وہ اپنی سیلری لیں گے. تو بہت سارے لوگ یہ پاکستان میں جاننا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی وزارت کی جو پہلی تنخواہ ہے وہ کیسے خرچ کریں گے, اس کو خیرات کریں گے, کوئی اچھے کام میں دیں گے. کیونکہ ہم لوگ جب سے نوکری پہ لگتے ہیں کہ بڑی تو امی جان کہتی ہیں کہ پہلی تنخواہ مجھے ہاتھ میں لا کے دینا تاکہ میں برکت ہوگی تمہاری سیلری میں. تو بلاول بھٹو سر پہلی سیلری سے ایز اے وزیر کیا کرنے والے ہیں, کچھ معلوم ہے سر؟ دیکھیں جی, میں تو اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. ابھی میں عمرہ کر کے واپس آیا ہوں, اور چیئرمین صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی گئے ہوئے ہیں. پر میرے خیال سے جو ہماری لاسٹ بات چیت یا ڈسکشن ہوئی تھی, انہوں نے یہ بات کی تھی ہم سے کہ وہ یہ سیلریز نہیں لیں گے, وہ اس ملک پر برڈن نہیں بننا چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں جو ٹیکس کے پیسے ہیں یہ انہی کے پاس رہیں اور کسی بہتر چیز میں استعمال. تیمور ٹالپور صاحب, مجھے آپ سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے فورن فرنٹ پہ, انٹرنیشنل گراؤنڈ میں پاکستان کا امیج امپروو کرنے کے لیے کون کون سے چیلنجز ہیں, کون کون سے ایریاز میں زیادہ ورک کریں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت امپورٹڈ حکومت کی باتیں چل رہی ہیں, ٹرینڈز چل رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی ہمارا امیج کافی ڈیمیج ہو گیا ہے کہ بآسانی کوئی بھی بیرونی طاقت ملوث ہو سکتی ہے, حکومت گرا سکتی ہے, چینج کر سکتی ہے. تیمور صاحب, مائی کوسچن ٹو یو از
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایسے وقت میں فورن منسٹر بنے ہیں جب امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹرینڈز سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بیرونی طاقت ملوث ہو کے حکومت گرا سکتی ہے اور ملوث ہو کر پاکستان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ایسے میں پاکستان کے فورن فرنٹ پہ انٹرنیشنل گراؤنڈ میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے چیلنجز ہیں کہ کس طرح پاکستان کے امیج کو اوپر لے کر آنا ہے اور ان ساری باتوں کو ختم کرنا ہے, آپ کی نظر میں وہ چیلنجز کیسے فیس کریں گے اور وہ کون کون سے چیلنجز ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے گا. تیمور ٹالپور صاحب. بالکل جتوئی صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے, جو کہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے. یہ جو وقت جب ہم نے اس حکومت کو سنبھالا ہے یہ کوئی ہمارے لیے فیوریبل ٹائم نہیں ہے. ہمارے لیے فیوریبل یہ تھا کہ ہم انتظار کرتے, 1.5 سال رہ گیا ہے جو خانہ خراب اس ملک کا عمران خان نے کر دیا اور اپنا ان لوگوں کا اور پاکستانی عوام کا کر دیا ہے. ہم ویٹ کرتے کہ وہ پورا خانہ خراب کر لیتا اور الیکشن ہوتے. اور ویسے بھی جب الیکشن ہوتے لوگ دیکھتے عمران خان نے جھوٹے وعدے کیے, جھوٹے قسمیں کھائیں, بیوقوف بنایا عوام کا, اور آٹومیٹکلی پاکستان پیپلز پارٹی فل فلیج سپورٹ کے ساتھ حکومت میں آ جاتی. پر ایشو اس میں کیا ہوتا, اس میں یہی ایشو ہوتا کہ جو حالات ہے وہ بد سے بدترین ہو جاتے. آج ہماری جو ہے کرنسی کہاں پہنچ گئی ہے, وہ کرنسی اس حساب سے کہاں پہنچتی, اور انفلیشن کہاں پہنچتی, پیٹرول کہاں پہنچتا, گیس کہاں پہنچتی, الیکٹریسٹی کہاں پہنچتی. تو ہم نے بہت بڑا رسک لیا, ہم نے اپنے پولیٹیکل کریئرز کو ایٹ سٹیک کیا ہے. میں اس میں سلام پیش کرتا ہوں نون لیگ کو بھی, ان لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اس ملک کو ان بیوقوفوں سے ہمیں بچا کے اور واپس ایک سٹیبل لینتھ پر لانا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ رسک لیا. آج ہم حکومت میں ہیں پر پالیسیز وہی سیٹ ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو کمٹمنٹس پچھلی حکومت نے یعنی کہ عمران نیازی کی حکومت نے کی تھی. تو ہم ایک طرح سے ایک فکس میں بھی ہیں, پر اس عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ توشہ خانوں کا سامان پوری دنیا میں بک رہا ہے, نیلام ہو رہا ہے, یہاں پر ٹھیکے اور پوسٹنگز پر پیسے لیے جا رہے ہیں, پورے پنجاب میں ڈی سیز اور ایس پیز بھی پیسوں پہ لگ رہے ہیں, تو ان حالات میں ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی. تو وی ٹوک اے اسٹیپ, وی ٹوک اے اسٹینڈ. پوری جمہوری طاقتیں اس ملک کی ہمارے ساتھ اکٹھا کھڑی ہوئی, جو عمران کے ساتھ تھے وہ بھی عمران کو چھوڑ کے اور ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ وہ خود حکومت میں بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ اس ملک کی کیا حالت اس نے کر دی ہے. تو یس, وی ہیو ٹیکن اے اسٹینڈ اینڈ دیر از اے لاٹ ایٹ اسٹیک, اور ہمیں بہت کام کرنا ہے. جو ہمارے کندھوں پہ آج بوجھ ہے جتوئی صاحب, وہ بہت بھاری ہے. آل دا بیسٹ ٹو یو. ہم آپ کے ساتھ ہیں تیمور ٹالپور صاحب. امید کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مسائل حل کرے گی اور تمام تر فورن فرنٹ کے اوپر جو چیلنجز ہے اس سے بھی جلد از جلد نپٹے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.